دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ جو بنو عباس کے بقایا سوالات تھے وہ، اور اس کے علاوہ نور اسلام کا ایک ٹیسٹ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ابو مسلم خراسانی کو کس نے قتل کیا تھا؟ ابو جعفر منصور نے، یہ ہم نے بتا دیا ہے۔ اصل میں ہوا کیا تھا، بنو عباس میں جتنے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا نا، جو جو ان کا وزیر رہا، آخر کار انہوں نے اپنے ہی وزیر کو مارا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو پتا ہے ابو سلمہ خلال کو ابو العباس نے مارا، ابو مسلم خراسانی کو ابو جعفر منصور نے مارا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد اس کو امام مالک رحمۃ اللہ کو منصور نے کوڑ بھی لگائے تھے۔ پھر کرتے کرتے ہماری بات پہنچی تھی مہدی تک۔ کس نے بنو امیہ کو عام معافی کا کیا؟ جی، وہ پرسوں پڑھیں گے۔ وہ امام احمد بن حنبل تھے، وہ یہ نہیں تھے۔ یہ کوڑے ان کو مروائے گئے تھے، کل میں نے بتایا تھا، کوڑے ان کو اس لیے مروائے گئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا ابو جعفر منصور کو کہ تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا حضرت فاطمہ کی اولاد سے، ٹھیک ہے، تو آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا، اس وجہ سے کوڑے لگوائے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ہاں، نفس الزکیہ ان کا نام تھا، اور ایک کا نام ابراہیم تھا، ان کو نفس الرزیہ بھی کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، نفس الرزیہ ابراہیم بن عثمان، اور نفس الزکیہ یہ جو ہے نا علی بن عبداللہ۔ اچھا، یہاں پہ اب ہارون الرشید، جب مہدی کے ہاں ہارون الرشید کی پیدائش ہوئی جو ہے نا 147 ہجری میں، تو اس کا اتالیق مقرر کیا گیا تھا یحییٰ برمکی کو۔ اور آپ کو پتہ ہے میں آج اس کی نا تفصیل بتاتا ہوں، یہ برمکی خاندان ہے کون تھا۔ اصل میں جب سامانی حکومت ایران کے پاس ایک سامانی حکومت ختم ہوئی تھی، تو برمکہ خاندان کے لوگ وہاں پر جو ہے نا عہدوں پہ تھے، پھر وہاں پر یہ بھاگے اور ان کے پاس آئے اور مسلمان ہوئے۔ سب سے پہلے خالد برمکی یہاں پر ان کا بڑا تھا۔ خالد برمکی جو ہے نا وہ اتالیق رہا ہے مہدی کا، جو ان کا مہدی ہے اس کا وہ خالد برمکی اتالیق رہا ہے۔ اس کے بعد خالد کے بعد اس کا بیٹا ہے یحییٰ، یحییٰ ہارون الرشید کا اتالیق رہا ہے۔ اتالیق کہتے ہیں استاد کو، رہنما کو، معلم کو، درس و تدریس دینے والے کو، سمجھانے والے کو اتالیق کہتے ہیں۔ ہارون الرشید مشیر نہیں، تربیت کرنے والا۔ پتہ پہلے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرواتے تھے، بڑے بڑے لوگ، جی استاد سمجھ لیں، استاد۔ ہارون الرشید کا جو اتالیق تھا وہ یحییٰ برمکی تھا۔ ٹھیک ہے، یحییٰ برمکی کو ہارون الرشید اپنا استاد بھی کہتا، باپ بھی کہتا، ابا جان بھی کہتا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جو یحییٰ برمکی ہے اس کے ہاں اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے، فضل، آگے آپ پڑھیں گے فضل اور جعفر، اور اس کے بعد جو ہے نا 2 بیٹے اور تھے وہ غیر مشہور ہے۔ فضل کی ماں اور تھی، جعفر کی ماں اور تھی، 3 بیویاں تھی یحییٰ برمکی کی، تو تینوں سے اولاد تھی، لیکن دونوں کی ایک کا ماں کا نام فاطمہ تھا اور ایک کی ماں کا نام زینب تھا۔ دونوں نے جو ہے نا ہارون الرشید کو دودھ پلایا تھا، اس وجہ سے یہ رضائی بیٹا بھی ہوا اور وہ رضائی باپ ہوا، اس وجہ سے وہ اپنے اس کو باپ کہا کرتا تھا۔ ہارون الرشید ہارون الرشید کی پیدائش ہے، آپ اندازہ کر لیں جب اس کو خلافت ملی تھی تب اس کی 22 سال عمر تھی۔ ٹھیک ہے، جب اس کو خلافت ملی تھی تب، جب اس کو خلافت ملی، ہاں ہجری، جب اس کو خلافت ملی تھی تب اس کی 22 سال عمر تھی۔ خلافت اس کو ملی ہے ہارون الرشید کو 158 میں، تو خود ہی 23 سال، 22 23 سال، وہی 48 بنتا ہے، 148۔ ٹھیک ہے، جب ہارون الرشید کی حکومت آئی تو ہارون الرشید کے دور میں اس نے اپنا جو سب سے پہلا وزیر تھا وہ یحییٰ برمکی تھا۔ اب ان کو ترتیب سے یاد رکھنا آپ نے۔ مہدی کا وزیر کون تھا؟ خالد برمکی۔
याह्या का वजीर कौन था? हारून। हारून का हारून का वजीर कौन था? याह्या बरमकी। ठीक है। खालिद मेहदी का अब बेटा आ गया, तो हारून का वजीर याह्या बरमकी। अब हुआ यूं था कि याह्या बरमकी, हाँ? जी, याह्या खालिद का बेटा था। अब हुआ यूं था कि याह्या बरमकी ने पूरी सल्तनत का निज़ाम संभाला हुआ था, और इसके बगैर कोई चिड़िया भी पर नहीं मारती थी। तो हारून रशीद इनके यहाँ खटपुतली बना हुआ था। और जो इसके बेटे थे जाफर और फजल, वो दोनों हारून रशीद के बड़े करीबी और क्लोज दोस्त थे। फजल इसका बहुत करीबी दोस्त था। आखिरकार इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना सल्तनत के मामलात में दखल अंदाजी करना शुरू की। अगर कोई हारून रशीद काम कहता, ये काम नहीं करते, इनकार कर देते। करते 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 हारून रशीद ने एक दिन याह्या बरमकी को कत्ल करवा दिया, और फजल बरमकी को भी कत्ल करवा दिया। तो ये इनके, जी जी जी। फजल मैंने बताया, याह्या के बेटे थे, एक का नाम फजल बरमकी था और एक का नाम जाफर बरमकी था। ठीक है। अब यहाँ पर एक और बड़ी मजेदार बात है, वो आपने याद करनी है। मलका जुबैदा का नाम उम्मतुल अजीज था। मलका जुबैदा पता किसकी बेटी थी? इसके चचा की बेटी थी। क्योंकि महदी का जो बाप था ना, महदी का बाप मंसूर, उसके चार बेटे थे, महदी और मुतमिन और जाफर अकबर। एक जाफर वो पैदा हुआ था, उसके बाद दूसरा जाफर पैदा हुआ, तो उसने जाफर अकबर नाम रख दिया। तो उस जाफर अकबर की बेटी जो है ना, वो मलका जुबैदा बनी थी बाद में। और जुबैदा इसका नाम पहले जुबत था। जुबत कहते हैं मक्खन को। वो बड़ी मुलायम थी, खूबसूरत थी, चिकनी थी, तो इस वजह से उसको जुबत का लकब पड़ गया। और इसकी जो वालदा है, कल हमने पढ़ा था कि हारून रशीद की वालदा का नाम खजरान था। खजरान महदी की बीवी थी, वो भी पसंद करती थी ये भी। तो इसकी शादी इसके साथ हुई थी, यानी चचा जाद इसकी बेटी थी। अब सवाल ये है कि कौन सा खलीफा एक साल हज करता और एक साल जो है ना जिहाद करता था? हारून रशीद। हारून रशीद एक साल हज किया करता था और एक साल जो है ना वो जिहाद करता था। मामून किससे पैदा हुआ था? कल बताया था हमने। ईरानी नस्ल कनीज थी, मराजिल। मैंने कल बताया मामून मीम से है मराजिल। अब यहाँ से जो दो खलीफा अमीन और मामून, उनकी लड़ाई हुई थी, ये सारा यहाँ से आप समझेंगे तो आगे चलेंगे। जिनको समझ आ रहा है ना, वो यस की आवाज भी साथ करते जाए, ताकि मुझे पता चले कि मैं खुद तो नहीं अपने आप से बातें कर रहा। अब हुआ कुछ यूं था कि हारून रशीद और हारून और हादी और हारून, हादी के बाद हारून आया। हारून ने एक शादी की थी जुबैदा से, एक शादी की थी मराजल से, और एक शादी की थी इसकी एक और बीवी थी, वो खुफिया तौर पे थी। ठीक है। नहीं नहीं, बुरान नहीं थी। बुरान आगे हम पढ़ेंगे, बुरान नहीं थी, वो गलती से बताया, बुरान नहीं थी, बुरान मामून की बीवी थी। ठीक है, वो आज बात करेंगे आखिर में। अताबा नाम था शायद उसका। वो ना खुफिया रखी थी, किसी को नहीं पता, वो उताबा नाम था शायद। हुआ क्या, मामून के यहाँ जो बेटा पैदा हुआ था अमीन, अमीन बेटा था मलका जुबैदा का। मामून बेटा था मराजल का, और वो ईरानी नस्ल थी। अब वो ईरानी और अमीन, अमीन जो है ना वो जुबैदा का, और ये हाशमी। अमीन का लकब था नजबुतरफैन। ठीक है। यानी बाप भी जो है हाशमी और बेटा माँ भी हाशमी। मलका जुबैदा कहती थी कि मेरे आपके बाद वली अहद बनेगा तो अमीन बनेगा। इसने कहा मामून बनेगा, लेकिन इसने मरते टाइम ये किया कि दोनों को जागीरें बांट दी, और कहा कि जो खरासान का इलाका है और जो उधर सोने जवाहरात और जो बाहर के मामलात है वो मामून के पास है, और जो अंदर के मामलात है बगदाद के हुकूमत के, वो अमीन के पास है। गोया इसने अमीन को मुंतखब किया और मामून को बाहर की हुकूमत दी, और कहा अमीन के बाद तुम यहाँ पर खलीफा बनोगे। तो हारून रशीद फौत हो गया। अब इसके जाने के बाद
امین الرشید یہ خلیفہ بنا، اور اس کی خلافت کتنے سال رہی تھی؟ ام- امین کی کہاں سے کہاں تک؟ ہاں جی، 93 سے 98 تک۔ اب پی پی ایس سی میں ہارون الرشید کے بارے میں سوالات لازمی آتے ہیں۔ اس نے چند کام کیے تھے۔ اس کے دور میں امام ابو یوسف یہ قاضی القضاء کے عہدے پر آئے تھے۔ دو سوال بنتے ہیں، ٹھیک ہے، 12 سال، 170 سے 182 تک۔ دو سوال بنتے ہیں کہ قاضی القضاء کا عہدہ کس نے شروع کیا تھا؟ ہارون الرشید نے۔ دوسرا سوال بنتا ہے کہ امام ابو یوسف کتنے سال قاضی رہے تھے؟ تو 12 سال رہے تھے۔ تیسرا سوال بنتا ہے ایڈیٹر جنرل کا عہدہ کس کے دور میں شروع ہوا تھا؟ یہ بھی ہارون الرشید کے دور میں شروع ہوا تھا۔ ایڈیٹر جنرل کہتے ہیں دیوان، دیوان ایسے کہہ لیں جی جیسے پولیس کے محکمے میں ایک بڑا جہاں پہ ڈی آئی جی بیٹھتا ہے جو سب کی سنتا ہے، ایس قسم کا یہ محکمہ تھا دیوان۔ آج بھی دیوانے بالا ہماری یہ جو وہ بڑے اسلام آباد میں بڑے بڑے ادارے ہیں دیوانے بالا، تو یہ بھی اس نے شروع کیا تھا۔ اسی کے دور میں انہوں نے بہت ساری کتابوں کے تراجم کروائے تھے۔ اسی نے بیت الحکمت کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی کے دور میں جو ہے نا سائنسی تجربہ گاہ وہ قائم کی گئی تھی۔ بہت ساری لاطینی زبانوں کے ترجمے بھی کیے گئے تھے۔ اسی کے دور میں امام کسائی، امام حمزہ نسائی یہ سارے اسی کے دور میں آئے تھے۔ تو یہاں پر ہم نے ہارون الرشید کو کلوز کر دیا۔ اب آگے چلے جی۔ اب ہوا کچھ یوں، یحییٰ برمکی اور جعفر برمکی، یہ میں نے بتا دیا پہلے آپ کو کہ یہ جو ہے نا یحییٰ کو اور جعفر کو انہوں نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی ماں بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کا عروج کا زمانہ تھا برمکی خاندان کا، تو یہ 100 کنیزیں ان کے گھر میں کام کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر سوال ہے کس وزیر کی ماں بغداد میں بھیک مانگا کرتی تھی، تو وہ یحییٰ برمکی جعفر بن یحییٰ، وہ میں نے بتایا تھا نا، جعفر بن یحییٰ بن خالد۔ عروج تو ان کو سب کے دور میں حاصل تھا، عروج تو امین اس کے دور میں، ہارون کے دور میں بھی عروج تو ان کو مہدی کے دور میں بھی تھا۔ لیکن ہارون کی انہوں دو تین باتیں ٹالی تھی۔ ہوا یہ تھا جب ہارون الرشید پیسے مانگتا نا، تو یہ کہتے جی نہیں نہیں یہ جو بوجھ ہوگا ہمارے اوپر، اور جب اپنے کام ہوتے تو 3 3 4 4 10 10 لاکھ درہم اپنے کاموں پہ اپنے محلات پہ لگاتے تھے۔ ایک بات یہ، اور ایک بات یہ ہوئی تھی ہارون الرشید نے دو تین کام کہے تھے، انہوں نے آگے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ہارون الرشید سمجھ گیا تھا کہ انہوں نے مجھے یرغمال بنایا ہے، تو انہوں نے فوراً قید میں رکھ کے ان دونوں کو قتل، باپ بیٹے کو قتل کر دیا، جعفر بن یحییٰ بن خالد، ان دونوں باپ بیٹا کو ہارون الرشید نے قتل کر دیا۔ فضل اس کو بھی مار دیا تھا نا، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کی ماں، میں نے بتا سوال یہ ہو رہا تھا کہ کس کی ماں بھیک مانگتی تھی؟ تو وہ فضل کی ماں نہیں، جعفر کی ماں تھی، کیونکہ جعفر اور ماں سے ہے، فضل اور ماں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں فاطمہ اور زینب، ایک کا نام فاطمہ اور ایک کا نام زینب ہے۔ اب آتے ہیں ملکہ زبیدہ، اب آتے ہیں ملکہ زبیدہ کی طرف۔ ملکہ زبیدہ، ملکہ زبیدہ حج کرنے آئی، اور حج کے دوران اس نے دیکھا تو حاجیوں کو پانی کی قلت تھی، اس نے نہر زبیدہ یہاں پر شروع کروائی، اور نہر زبیدہ کو طائف اور حنین کی وادیوں سے لے کر میدان عرفات سے مکہ مکرمہ کے اندر تک یہ نہر زبیدہ کھدوائی تھی۔ اس نے دو تین کام کیے تھے۔ ایک یہ کیا تھا کہ 3.5 جو ہے نا میٹر گہری وہ نہر تھی، اور 1.25 میٹر اس کی چوڑائی تھی، اور اس نہر کے اوپر میں نے آج نیٹ سے وہ ساری نہر دیکھی، کمال درجے کی وہ نہر تھی۔ 17 لاکھ درہم اس ٹائم خرچہ آیا تھا،
17 لاکھ درہم اس ٹائم خرچہ آیا تھا، اور اس نے کہا تھا اگر یہ نہر کھودنے پہ ایک ٹھوکر لگانے پہ اگر 1 دینار بھی دینا پڑے تو میں دوں گی۔ تو یہ وہ نہر زبیدہ، ٹھیک ہے۔ 3 میٹر گہری تھی، 1.25 میٹر چوڑی تھی، اور یہ وادی حنین، طائف کے پاس وادی حنین ہے، وہاں سے گزرتی گزرتی میدان عرفات میں، اور پھر وہاں سے جو ہے نا مکے میں آئی تھی۔ دولت اغلبیہ کہاں قائم ہوئی تھی؟ جی ہاں، یہ کویشچن صحیح ہے آپ کا، یہ مجھے مینشن کرنا نہیں رہا۔ یہ نا، یہ اس نے کھودی تھی، یہ حج کرنے جا کر، چلیں یہ دیکھ لینا، یہ اس نے غالباً کی تھی زبیدہ نے، جو ہے نا 170 82 کی بات ہو گئی ہے غالباً میرے خیال سے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ مامون الرشید کا وزیر کون تھا؟ یہاں پر دو باتیں یاد رکھنی ہے، دو نام آپ سنیں گے، فضل بن ربیہ اور فضل بن سہل، ان دونوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، فضل بن ربیہ اور فضل بن سہل۔ امین الرشید نے 5 سال حکومت کی، اور ان دونوں بھائیوں کی لڑائی ہوئی، 3 لڑائی ہوئی، جو ہے نا لڑائی ہونے کے بعد مامون الرشید نے فتح حاصل کی، امین الرشید کو قتل کیا۔ ہر سما ایک آدمی تھا جو بڑا جرنیل تھا مامون الرشید کا، تو فضل بن ربیہ وزیر تھا مامون کا اور امین کا، فضل بن ربیہ امین کا وزیر تھا، فضل بن سہر مامون کا وزیر تھا۔ یہ دونوں آپ نے یاد کرنے، اس کو یاد کیسے کرنا ہے؟ اس کو ایسے یاد کرنا ہے کہ فضل بن ربیہ با پہلے آ رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا امین پہلے بنا تھا، تو با کا مطلب یہ آپ شمار کر لیں، اور فضل بن سہل تو یہ دوسرے نمبر پہ مامون بنا تھا، پہلے امین پھر مامون، تو اس طرح دونوں کی کنیت او فضل بن ربیہ، فضل بن سہل۔ فضل بن ربیہ کس کا وزیر تھا؟ امین کا۔ فضل بن سہل کس کا وزیر تھا؟ مامون الرشید کا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جی جو آپ سوالات سنتے، یحییٰ برمکی، خالد برمکی، فضل بن ربیہ، تو یہ چاروں سوال کلیئر ہو گئے نا آپ کے؟ جتنا جتنا یہ اس میں پارٹیسپیٹ ہوں گے نا، جتنا پارٹیسپیٹ ہوں گے اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ جو چیز سمجھ نہیں آئی وہ آپ بار بار پوچھیں، ٹھیک ہے؟ جتنا پوچھیں گے تکرار کریں گے انشاءاللہ اتنی بات یاد ہوگی۔ اب میں 4 سوال کرتا ہوں، سب نے جواب دینے ہیں۔ یحییٰ برمکی کس کا وزیر تھا؟ ہارون کا۔ مہدی کا وزیر کون تھا؟ خالد، خالد۔ اور مامون کا وزیر کون تھا؟ فضل بن سہل۔ امین کا وزیر کون تھا؟ فضل بن ربیہ۔ یحییٰ برمکی کو کس نے قتل کیا؟ یحییٰ، یحییٰ۔ ہاں، یحییٰ کو میں نے بتایا تھا، میری بات یاد رکھے، میں نے بتایا تھا کہ یحییٰ برمکی کو ہارون الرشید اپنا باپ سمجھتا تھا، بتایا نا میں نے؟ ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ میرے خلاف ہی، ہمارے خلاف ہی باتیں، اور میری بات نہیں مان رہے اور مجھے لونڈی بنا کے رکھا ہوا ہے، پھر اس نے یحییٰ برمکی کو اور جعفر بن یحییٰ اس کا جو بیٹا تھا، اس کا رضاعی بھائی تھا، دونوں کو قتل کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا جو جس کا وزیر ہے اسی نے اس کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے، مامون کا اتالی کون تھا؟ مامون کا اتالی کون تھا؟
जाफर बरमकी। मैं नहीं बताया, जाफर बरमकी। अब पता क्या हुआ है, देखें, हारून का अतालीक याहिया था, ठीक है, हारून का अतालीक याहिया था। और हारून रशीद 22 साल की उम्र में बड़ा हुआ तो उसी को वजीर रख लिया उसने। अब हारून रशीद और जाफर बराबर की उम्र के हैं, इकट्ठे पैदा हुए हैं, इकट्ठा दूध पिया है। तो अब जब हारून रशीद के यहाँ मामून की पैदाइश हुई ना, तो इसने फिर अपने वो जो रजाई भाई है ना जाफर बिन याहिया, उसको उसने अतालीक रख लिया था। बात समझ आई? हारून और जाफर ये रजाई भाई थे, इसने अपने बेटे के लिए उसको अतालीक रख लिया था। अब मुरू में दारुल हुकूमत कौन लेकर चला गया था मुरू में? दो तीन सवालात रहते हैं बस इसमें ना, बगदाद इसमें। देखें, हाशमिया अबुल सफ़ा ने शुरू करवाया था, बगदाद अबू जाफर मंसूर ने, ठीक है। उसके बाद मुरू, मुरू में जो है ना, मामून रशीद अपना पाया तख्त मुरू में लेके चला गया था, लेकिन 4 साल बाद वो वापस बगदाद में आ गया था, ठीक है। 4 साल बाद वो बगदाद में आ गया था। जुर रियासतैन किसका लकब है? ये फजल बिन सहल का लकब है। फजल बिन सहल का लकब जुर रियासतैन है। यहाँ पर एक और बड़ा अजीब सवाल बनता है। पिछले सारे अब्बासी खलीफा तो अलवियों को और फातिमियों को मारते रहे हैं, लेकिन एक इनका ऐसा खलीफा भी आया, उसने अपना वली अहद फातिमियों से चुन लिया था। जी, ये ना दो रियासतें ना उसके निज़ाम संभाला था, खरासान की भी और बगदाद की भी। तो उधर भी मामला देखने, इधर भी मामला देखने, और बड़ा ये पाया दर्जे का ना ज़हीन आदमी था, इस वजह से इसको जुल रियासतैन अमीन के बाद तो मामून आया था ना, तो मामून का वजीर कौन था? हाँ, फजल बिन सहल, ठीक है। तो फजल बिन सहल अमीन का जो है ना, मामून का जो वजीर था फजल बिन सहल, इसी को जुर रियासतैन का लकब दिया गया है। मरू में कितनी देर मामून रशीद ने पाया तख्त रखा था? 4 साल, ठीक है। मामून की टोटल खिलाफत कितनी है? 98 से 18, शाबा, 98 से 18, 20 साल, जिसमें 4 साल इसने मुश्किलात के मरू में गुजारे और बाद में बगदाद में चला गया, ठीक है। बगदाद में जाकर इसने जो है ना वहां पर हुकूमत बाकी की थी। इब्ने तबातबा ने किसके खिलाफ खरूज किया था? मामून के खिलाफ। इब्ने तबातबा ने मामून के खिलाफ खरूज किया था। हरसमा को किसने कत्ल किया था? मामून रशीद। हरसमा कौन है, मैं आपको बताता हूँ। अमीनुर रशीद को जब कत्ल करने गए, तो अमीनुर रशीद की फौज में हरसमा था, लेकिन वो मामून के साथ था। लेकिन अमीन को नहीं पता था कि ये काफी अरसे की उसके साथ मेल जोल है। तो हरसमा ने मामून को मारने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। तो आखिरकार फजल बिन सहल ने चाल चली और हरसमा को मरवा दिया। तो हरसमा को कत्ल किसने किया था? मामून रशीद ने। और आखिरी सवाल इसके बारे में, फिर कल बात करेंगे इसके बारे में। इमाम अली। जी, जी, वो ऐसे हुआ। हरसमा जानता था फजल बिन सहद की चालाकियां। फजल, मैंने बताया ना, जब मरू में हुकूमत थी मामून रशीद की, मरू में हुकूमत थी, तो बगदाद में फजल बिन सहल को रखा हुआ था। तो बगदाद में फजल बिन सहल ने बड़े मामलात मख्फी रखे थे, किससे? मामून रशीद से। तो हरसमा बताने जा रहा था। जी, मैं वो अमीन का किस्सा खत्म हो गया, फजल बिन रबिया का किस्सा भी खत्म हो गया है। फजल बिन रबिया और अमीनुर रशीद को कत्ल किया हरसमा ने, ठीक है। अब हुकूमत आ गई है अब हुकूमत आ गई है मामून की। मामून का वजीर है फजल बिन सहल, और हरसमा उसका एक कमांडर है। लेकिन हरसमा जानता है कि फजल बिन सहल ये अंदर से खोटा है और सारे मामलात को हैंडल कर रहा है।
تو اب یہ مرو میں بتانے کے لیے جا رہا ہے، مرو میں اس کے پاس مامون کے پاس کہ فضل بن سہل اندر سے اس نے یہ معاملات کیے ہیں اور الویوں اور فاطمیوں کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے، لیکن جب یہ پہنچا تو فضل بن سہل نے چال چلی، اور جب یہ مامون کے پاس، ہاں، تو اس نے وہاں پر اس کو قتل کروا دیا۔ مامون کو کہا کہ یہ سازش کرنا چاہتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، لیکن آخر کار مامون نے جیل میں ڈال کے ہرسما کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار دیا۔ اب اس کے بعد مامون نے حضرت علی کی اولاد میں امام علی بن موسیٰ کو ولی عہد مقرر کیا۔ اگر سوال ہے کہ کس عباسی خلیفہ نے حضرت علی کی اولاد میں سے ولی عہد مقرر کیا، تو جواب ہوگا مامون الرشید نے اپنے ولی عہد جو ہے نا اس کو امام علی بن موسیٰ کو مقرر کیا۔ اب اس کے بارے میں کسی کا سوال ہو وہ بتائے، پوچھے، پھر آگے ہم وہ نور اسلام کا ایک ٹیسٹ پڑھتے ہیں۔ جی